السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کر دیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف کریں، ہمارے گناہوں کو پوچھ ڈالیں۔ اللہ رب العزت توبہ کرنا بلا شبہ پسند کرتا ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے کہ صدقہ کرنے سے آدمی کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں المرء تحت ظل صدقته، قیامت کے دن ہر فرد کو اس کے صدقے کے مطابق چھاؤں نصیب ہوگی، سایہ نصیب ہوگا۔ آدمی اپنے سائے تلے ہوگا اور یہ سایہ دنیا میں اس نے جو صدقہ کیا اس کی وجہ سے قیامت کے دن ادھر بطور سایہ وہ صدقہ رونما ہوگا۔ تو آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ آپ جتنا اپنا سایہ بڑا کرنا چاہتے ہیں قیامت کے دن اتنا آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کریں۔ اور یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن جہاں بہت ساری ہولناکیاں ہوں گی، جہاں بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، وہاں ایک جو سخت پریشانی ہوگی وہ ہوگی گرمی کی پریشانی۔ اور ایسی سخت پریشانی ہوگی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے ان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ جو سورج ہے یہ زمین کے بالکل قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ میل، مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے مراد مسافت لی ہے، ڈسٹنس لیا ہے، یا تو پھر میل سے مراد وہ چھوٹی سی کاڑی جو سرما لگانے کے لیے سرمے دان میں رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے سرما لگایا جاتا ہے، اسے بھی عربی زبان میں میل کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سورج زمین کے قریب 1 میل کے فاصلے میں ہوگا تو وہ میل سے مراد کیا ہے؟ تو معنی یہ کہ یہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا اور لوگ پسینے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اور اسے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ زمین سے بڑا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ لوگ اس کی گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ بعض لوگ ہوں گے جن کے پسینے ٹخنوں تک، بعض لوگوں کے پسینے ان کے گھٹنوں تک، بعض لوگوں کے پسینے ان کے کمر تک، اور بعض لوگوں کے پسینے ان کے کھانوں تک، اور بعض لوگ ہوں گے جو پسینے میں غوطے مار رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ تو عزیز دوستو، ایسی گرمی میں آپ تصور کریں کہ آدمی کتنا محتاج ہوگا سایہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس گرمی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں، اگر کہیں سایہ مل جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی ہوائیں آ جائے تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کافی مسرت ملتی ہے اسے، کافی خوشی ملتی ہے اسے۔ جب آدمی صحرا میں جاتا ہے تو ایک جھاڑ نظر آ جائے تو اس تلے جب پہنچتا ہے تو اس کی خوشیوں کا کیا پوچھنا۔ جب قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، لوگ ڈوب رہے ہوں گے پسینوں میں، تو ایسی صورت میں سایہ ملنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس وقت سایہ دینے والی چیز اس کا صدقہ ہوگا۔ جو آدمی جتنا اس کا سایہ بڑا کرنا چاہتا ہے وہ اتنا سایہ بڑا کریں، جتنا چاہے اللہ کے راہ میں دے، تاکہ قیامت کے دن اس کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو سایہ نصیب ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی مشہور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے افراد ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ رب العزت سایہ دے گا
اپنے سائے تلے رکھے گا جب کہیں دوسری جگہ سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو 7 افراد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الملک العادل، انصاف پسند بادشاہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی ساری نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اور ایسا فرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ ایسے 2 افراد اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جڑتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور 5واں وہ فرد جو اللہ کو یاد کرتا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور فوراً اس کے آنکھوں میں آنسوں کی چھڑی لگ جاتی ہے۔ 6واں وہ آدمی جسے ایک حسب و نسب والی عورت، خوبصورت عورت اسے زنا کے لیے بلاتی ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ 6واں وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رجل تصدق بصدقۃ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کا الٹا ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ تو یہ 7 افراد ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش تلے جگہ دے گا۔ تو اس میں قابل ذکر کون ہے؟ جس کا تعلق موضوع سے ہے، وہ فرد ہے جو اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا ہے، اور صدقہ اتنے مخفی طور پر دیتا ہے، چھپ چھپائے دیتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ لوگ زکوٰۃ کے نام سے، صدقہ خیرات کے نام سے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، علل اعلان علناً لوگوں کے درمیان خیرات کرتے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کی نیتوں کی بات نہیں کرتے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بھی افراد ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دکان ڈالنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص سے کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ تو جو آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ دے گا، اخلاص کے ساتھ دے گا، چھپ چھپا کر دے گا، محتاجوں کو دے گا اور جو مستحق ہیں انہیں دے گا، تو اس کے بدلے عزیز دوستو عرش تلے جگہ ملے گی، عرش کے سائے میں ہوگا، جو کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی۔ اور وہ قیامت کی گرمی، وہ تپش کو تصور کریں، اس گرمی کو تصور کریں، اور سبحان اللہ ہمارے جو صدقات جو ہم اللہ کے راہ میں نکالتے ہیں اس کے بدلے ہمیں سایہ ملے گا، کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہم رمضان کی ان مبارک راتوں میں، رمضان کی ان مبارک دنوں میں یہ عہد کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم اللہ کے راہ میں ضرور صدقہ کریں گے، اور یہ بھی جان لیں کہ آپ اللہ کے راہ میں جو دیتے ہیں، اللہ آپ کے کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے اور آپ ان مال میں سے کون سا مال، کون سی چیز اللہ کے راہ میں نکالتے ہیں، کتنا نکالتے ہیں، اور آپ اللہ کو کتنے حد تک محبت کرتے ہیں، اور آپ کے مد نظر تقوی کتنا اہمیت کا حامل ہے، یہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی ان راتوں میں اور دنوں میں صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔